سبق نمبر 30 بخاری یا دخانی کشتی۔ دخانی یا دھوئیں کی کشتی اس کشتی کو کہتے ہیں جس میں ایک انجن لگا رہتا ہے اور جب وہ گرم کیا جاتا ہے تو اس کے دو دکش میں سے دھواں نکلتا نظر آتا ہے۔ جس طرح تم ریل گاڑی کے انجن میں سے دھوئیں کے بغارے اٹھتے ہوئے دیکھتے ہو، اسی طرح کشتی کے انجن سے نکلا کرتے ہیں۔ عام لوگوں نے جب یہ کیفیت دیکھی تو خیال کیا کہ کشتی دھوئیں کے زور سے چلتی ہے، اسی واسطے اس کا یہ نام تجویز کر لیا۔ در حقیقت کشتی میں دھوئیں کا زور کچھ کام نہیں دیتا، بلکہ انجن میں ایک دیگ ہوتی ہے جس میں پانی بھرا جاتا ہے۔ جب اس دیگ کے تلے لکڑی یا کوئلہ جلاتے ہیں تو حرارت کے اثر سے پانی گرم ہو کر بھاپ بنتا ہے۔ بھاپ اپنے پھیلنے کو بہت جگہ چاہتی ہے، چونکہ وہ ہر طرف سے بند ہوتی ہے اور صرف ایک پرزہ پر اس کا سارا زور جا پڑتا ہے، اس لیے وہ پرزہ حرکت کرتا ہے۔ اس کی حرکت سے کارخانہ کی تمام کلیں چلنے لگتی ہیں۔ اس قسم کے انجنوں سے کہیں تو لوہے اور لکڑی کا کارخانہ جاری ہے، کہیں کپڑا بنا جاتا ہے، کہیں کاغذ بنتا ہے، کہیں اینٹیں پکتی ہیں، کہیں برف جمائی جاتی ہے۔ بعض انجن اس قسم کے بنائے گئے ہیں جو پہیوں کے ذریعے سے خود بھی حرکت کرتے ہیں اور جو شے ان کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے اس کو بھی اپنی زبردست طاقت سے کھینچ لے جاتے ہیں۔ ان متحرک انجنوں کے وسیلے سے خشکی میں ریل گاڑیاں اور ندی میں کشتیاں مال مسافروں سے معمور اڑی پھرتی ہیں۔ کچھ بہت زمانہ نہیں گزرا کہ کشتیاں محض ڈانٹ کے سہارے سے چلائی جاتی تھیں۔ ڈانٹ کی حرکت سے ملاح پانی کو جھکولا دیتا تھا، پانی کے ہٹتے ہی کشتی آگے بڑھ جاتی تھی۔ اس ترکیب سے کشتی بہاروں پر تو خوب چلتی، مگر دریا کے چڑھاؤ پر یا دھارے کو کاٹ کر یا باد مخالف کے مقابلے میں جانا البتہ دشوار تھا۔ جب بخار کی طاقت سے انواع و اقسام کی کلیں چلنے لگیں تو ملک امریکہ میں ایک دانش مند نے اس کام پر توجہ کی کہ انجن کے ذریعے سے کشتی چلائیں۔ اس نے کشتی میں ایک انجن لگایا اور اس کے ساتھ دو گھومتے پہیے کشتی کے اطراف میں قائم کیے، پہیوں میں چند ڈانٹ لگا دیے۔ جب بھاپ کی طاقت سے حرکت پیدا ہوئی تو انجن کی چرخیاں گردش کرنے لگیں، ان کے وسیلے سے دونوں پہیے جو کشتی کے سروں پر لگائے گئے تھے چکر کھانے لگے، ان کی گردش سے ہر ایک ڈانٹ پہ در پہ پانی کو ہٹانے لگا۔ اس طرح کشتی بغیر ملاح کی کوشش کے نہایت سرعت کے ساتھ سطح آب پرواں ہو گئی۔ سب نے اس کشتی کو پسند کیا اور روز بروز اس کا رواج گیا، یہاں تک کہ امریکہ اور یورپ کے ملکوں میں بخاری کشتیوں اور جہازوں کی ساخت کے بڑے بڑے کارخانے قائم ہو گئے، اور جس قدر زمانہ گزرتا گیا دخانی کشتیوں کی ساخت میں اور مفید باتیں ایجاد ہوتی چلی گئیں۔ اگلے زمانے میں
انگلستان اور ہندوستان کے درمیان 5-6 مہینے بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصے میں سفر طے ہوتا تھا۔ اب دخانی جہازوں کی بدولت 3 ہفتے سے زیادہ نہیں لگتے۔ پہلے بعد مخالف اور طوفان کے مقابلے میں جہازوں کا کچھ قابو نہ چلتا تھا، مگر اب طوفان کے جھونکوں اور دریا کی موجوں کو ریلتا پیلتا سیدھا چلا جاتا ہے۔ دخانی کشتیاں تیز دار کو کاٹتی ہوئی چڑھاؤ کے رخ بے تکلف رواں پھرتی ہیں۔ ان دخانی کشتیوں کی ایجاد نے سفر اور تجارت کو نہایت آسانی اور ترقی بخشی ہے۔ برسوں کا سفر مہینوں میں اور مہینوں کا سفر ہفتوں میں طے ہونے لگا، یا یوں سمجھو کہ دنیا سکڑ کر چھوٹی ہو گئی اور دور دراز کے ملک ایک دوسرے کے قریب آ گئے۔